بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی. آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا عنوان ہے انتخاب 2002 اور بحالی جمہوریت. مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 27 پر آج ہم اس لیکچر کا آغاز کریں گے. سن 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے انتخابات کروائے اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ کس طرح سے نواز شریف کی حکومت کا تختہ پرویز مشرف نے الٹ دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو 3 سال کا وقت دیا. آپ 3 سال تک حکومت چلائیں گے اور ان 3 سالوں میں ملک کے اندر اصلاحات لے کر آئیں گے. 3 سال کے بعد وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور آئین کو دوبارہ بحال کر دیں گے. سن 2002 میں ان کے یہ 3 سال مکمل ہو رہے تھے تو انہوں نے اس لیے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے ملک میں انتخابات کروائے تاکہ جمہوریت کو پھر سے ملک میں بحال کر دیا جائے. اکتوبر سن 2002 میں ملک میں انتخابات منعقد ہوئے اور ان انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ پاکستان میں پہلی بار قومی اسمبلی کے لیے جو امیدوار کھڑے ہوں گے ان کے لیے BA کی تعلیم ہونا لازمی شرط رکھا گیا. اگر BA کی تعلیم مکمل نہیں ہے تو وہ MNA یعنی قومی اسمبلی کے رکن کے لیے بطور امیدوار اہل نہیں ہوں گے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اسی سال اکتوبر سن 2002 میں انتخابات ہوئے اور اگلے مہینے پرویز مشرف نے ریفرنڈم کروا کر خود کو پاکستان کا صدر منتخب کروایا. فروری سن 2003 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. جنرل پرویز مشرف نے اپنے اختیارات کو بہت وسیع کر دیا یا لامحدود کر دیا. ایک LFO کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور پہلے بھی ایک LFO ہو چکا ہے. ہم لوگ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان نے سن 1970 میں یہ دیا تھا. LFO کا کیا مطلب ہے؟ LFO لیگل فریم ورک آرڈر. جب حکومت میں کسی سربراہ کو اضافی اختیارات دینے کا معاملہ آئے تو LFO جاری کیا جاتا ہے. اس LFO کے ذریعے سے پرویز مشرف کو لامحدود اختیارات مل گئے. یہ اختیارات کیا تھے؟ ان اختیارات کی وجہ سے ان کے پاس تمام صوبائی گورنروں کی، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کو، چیف الیکشن کمیشن کو اور اسمبلیوں کو برطرف کرنے کے اختیارات تھے اور یہ ان اختیارات سے ان کی تقرری کر سکتے تھے اور ان کی برطرفی بھی کر سکتے تھے. اس کے بعد LFO وجہ تنازع اور انتخاب سن 2008. اپوزیشن نے اس بات کو تنازع بنا لیا کہ مشرف کے پاس اتنے زیادہ اختیارات جمہوریت میں قابل قبول نہیں ہیں. اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کام کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں. سن 2008 میں جو اگلے انتخابات ہونے والے تھے اس سے پہلے یہ معاملات بہت ہی سنگین نوعیت اختیار کر گئے. 2003 میں ART یعنی اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی، بے روزگاری اور قرضے معاف کرنے کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا. چونکہ 12 اکتوبر سن 1999 میں پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تھا اور 12 اکتوبر سن 2003 کو ان کے تقریباً 4 سال مکمل ہو چکے تھے. 4 سال مکمل ہونے کی وجہ سے نون لیگ
جماعت نے اس دن کو بلیک ڈے کے طور پر منایا۔ سن 2002 میں تو پرویز مشرف ریفرینڈم کے ذریعے منتخب ہوئے تھے۔ جو اسمبلی منتخب ہوئی تھی انہوں نے خود کو سن 2004 میں اس اسمبلی سے منتخب کروایا۔ سن 2008 میں دوبارہ الیکشن ہوئے اور الیکشن ہونے تھے، لیکن پرویز مشرف نے جو اسمبلی سن 2002 میں منتخب ہوئی تھی اس سے ہی خود کو منتخب کروا لیا۔ پرویز مشرف کے ساتھ مسلم لیگ کاف کا اتحاد تھا، انہوں نے مل کر حکومت بنانی تھی، لیکن ہوا یہ کہ سن 2008 کے انتخابات میں مسلم لیگ کاف مکمل طور پر ناکامی کا سامنا ہوا۔ مسلم لیگ کاف اکثریت حاصل نہ کر سکی اور انتخابات میں ناکام ہو گئی، جبکہ مرکز میں پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت بنائی اور صوبوں میں پنجاب میں مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی، تو اس طرح سے یہ ساری پلاننگ پوری نہ ہو سکی۔ سن 2008 کے انتخابات میں سید یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا گیا اور پھر سن 2013 کے انتخابات میں نواز شریف دوبارہ تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے جنرل پرویز مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ۔ پرویز مشرف نے یہ نظریہ پیش کیا۔ پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں روشن خیالی کے اس نظریے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہمارے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے اور تمام زندگی کے جو بھی کام ہیں وہ سب پرانی روایات پر مبنی ہیں، انہیں اب تبدیل ہو جانا چاہیے، لہٰذا جنرل پرویز مشرف نے ان کو تبدیل کرنے کے لیے روشن خیالی کا منصوبہ بنایا۔ جنرل پرویز مشرف نے بھی مصطفیٰ کمال اتا ترک کا نظریہ اپنا لیا، وہ اس سے بہت متاثر تھے، لہٰذا جس نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کیا تھا، اتا ترک کا نظریہ پرویز مشرف نے اپنایا اور اس نظریے میں عورتوں کو تمام قسم کی آزادیاں حاصل ہیں، یعنی یورپی نظریہ اپنایا گیا۔ اس نظریے کے تحت پرویز مشرف نے تعلیمی نصاب میں کافی تبدیلیاں کی، جس پر علماء نے کافی احتجاج کیا، جس کی وجہ سے اس نصاب میں دوبارہ چند چیزیں نکال دی گئیں۔ اس کے بعد نجی ٹیلی ویژن چینلز کو نئے لائسنس جاری کیے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بے شمار نجی ٹیلی ویژن چینل کھل گئے۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف نے خواتین کے لیے باقاعدہ ایک خواتین حقوق ایکٹ منظور کروایا اور پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا گیا، یعنی جنرل پرویز مشرف کے اس روشن خیال نظریے کے مطابق خواتین کو اہم عہدوں پر لانے کے لیے ایک نمایاں تبدیلی لائی گئی اور اسی تبدیلی میں ڈاکٹر شمشاد کو بھی اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا گیا۔ فوج میں براہ راست خواتین کو آفیسرز بننے کے طور پر شامل کیا گیا اور پاکستان کے اہم عہدوں پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھی لگایا گیا۔ مختلف شاہراہوں پر خواتین کو ٹریفک وارڈن کے طور پر بھرتی کیا گیا۔ خواتین کو بغیر کسی ضمانت کے قرضے جاری کیے گئے جو چھوٹے قرضے کہلائے، اور صوبہ پنجاب میں کئی اہم سڑکیں یا شاہراہ تھیں جس پر خواتین کو ٹریفک وارڈن کے طور پر بھرتی کیا گیا۔ اس طرح جنرل پرویز مشرف کے اس روشن خیالی کے نظریے میں خواتین کو دیگر عہدے ملے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ جانا کہ پرویز مشرف نے بہت سے اہم اختیارات جو لاتعداد تھے وہ حاصل کر لیے
اور LFO کے بارے میں ہم نے مزید پڑھا، LFO کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے جنرل پرویز مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ پڑھا۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے، بار بار دیکھیے، اس کو یاد کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔